بہت دور چلے جائیں آپ دیکھیں گے تو سمندر کے پانی نیل ہے ندیلا نظر آتا ہے، انہوں بھی نظر آتا ہے. کیوں؟ سورج سے نکلنے والی شعاعیں ہیں، ان تمام شعاعوں کو، رنگوں کو پانی جذب کر لیتا ہے سوائے نیلے رنگ کے. نیلے رنگ کو وہ جذب نہیں کر پاتا، اس وجہ سے نیل کو جو اس کا رنگ ہوتا ہے اس پر چھا جاتا ہے. وہ اس سیارے کی طرف سے جو روشنی مسلسل آتی ہے تو اس میں سے صرف نمایاں جو رنگ ہوتا ہے وہ نیلا. اور آپ کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے وہاں پر جو ویسی پانی ہے سمندروں میں جیسے ہمارے زمین کے سمندر کے پانی. قرآن مجید کی دوسری آیت کی سورۃ طلاق کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور بقیہ زمینیں بھی. دائرۂ ماضی قدیم میں اور قریب میں بھی یہ آیت اتنی مشکل اور پیچیدہ تھی کہ اس کی توجیہ واضح لفظوں میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے مفسرین نے اس طرح اشارہ کیا. اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری زمین کی طرح اور بھی دنیایں ہیں جہاں پر مخلوقات ہیں، اللہ کی بنی اللہ کی شریعت نازل ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک اثر ہے اور وہ صحیح ہے، وہ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ تمہاری زمین کی طرح بھی زمینیں ہیں اور وہاں پر بھی انبیاء ہیں، تمہارے نبی کی طرح نبی، نوح کی طرح نوح، آدم کی طرح آدم، ابراہیم کی طرح ابراہیم، عیسیٰ کی طرح عیسیٰ. یہ چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں عجائب بہت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کو شمار ہیں. یہ تحقیق کے موضوعات ہیں. اب ناسا کی اس تحقیق میں ہمارے اندر جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سنت پڑھنے والے ہیں، ان میں بھی زبردست تجسس پیدا کرتی ہے تحقیق کہ کیا واقعی قرآن مجید کے جو آیات ہیں جنہیں سمجھنا بہت مشکل ہے، مجمل آیات ہیں، کیا یہ ساری تحقیقات قرآن کی تائید و تشریح کے لیے ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُرِيهِمْ آیاتنا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. قرآن میں ہے کہ ہم دکھائیں گے آگے آنے والے زمانے میں اپنی آیات، اپنے معجزات اور دلائل اس طور پہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ سب کچھ صحیح ہے جو اللہ کا نبی لے کر کے آیا تھا کتابوں سے. اللہ تعالیٰ